اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سلمان بھائی، سلمان رضا آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ نے کئی مرتبہ ان کو دیکھا ہوگا اور آپ ان کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہوں گے۔ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام پر بہت زیادہ پاپولر ہیں ماشاءاللہ سلمان بھائی، اور ان کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آج ہم سلمان بھائی کے پاس ایک خاص مقصد سے آئے۔ ہم سے اور سلمان بھائی سے کافی بڑی آڈینس جڑی ہوئی ہے، مسلمان جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے چینل کے ذریعے سے کوئی دینی کام نہ کر پائیں تو پھر ہمارا چینل چلانا بیکار ہے۔ اس لیے آج میرا یہاں پر آنے کا، سلمان بھائی کے پاس آنے کا ایک بہت خاص مقصد ہے دوستو۔ اس مقصد پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سلمان بھائی سے روبرو کراتے ہیں۔ سلمان بھائی کی یہ جرنی کس طریقے سے انہوں نے شروع کی اور کیسے انہوں نے یہ ترقی حاصل کی ماشاءاللہ۔ ایک نام ہے پورے ہندوستان کے اندر، ہر شخص جانتا ہے سلمان بھائی کو، اور دینی کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں۔ بہت مخلص آدمی ہیں اور بہت دل عزیز آدمی ہیں۔ کوئی بھی یہاں پر آتا ہے تو محبتیں اپنی نچھاور کرتے ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے ہم سلمان بھائی سے بس ان کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے، وہ کہاں سے رہتے ہیں اور کہاں تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور شادی وغیرہ ہو گئی نہیں ہو گئی، یہ تمام چیزیں سوال ہمارے ہیں۔ لیکن بعد میں جو لاسٹ میں جو سوال ہیں، جو مقصد ہے ہمارا خاص مقصد یہاں پر آنے کا، اس پر بات ضرور کریں گے ہم، اور وہ بات سن کر آپ کو ضرور جانا ہے، اور ویڈیو کو آپ کو شیئر بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جو ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور جو مقصد ہے اس مقصد میں آپ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ شاکر بھائی۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شاکر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اپنا سمے نکال کر میرے پاس تشریف لے کر کے آئے۔ بس میں آپ کی یہ جو آڈینس ہے انہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ابھی کہا تھا کہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ اتنی بڑی آڈینس ہونے کے بعد میں اگر پھر بھی ہم کوئی دینی بڑا کام نہ کر سکے تو کچھ نہ کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور میرا جو مقصد ہے، میرا مقصد بھی یہی رہتا ہمیشہ کہ اتنی بڑی آڈینس ہونے کے بعد میں کہ ہم کچھ اتنا بڑا کام کریں دین کے تعلق سے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، کہ ہمارے جانے کے بعد بھی الحمدللہ لوگ الحمدللہ ہمیں یاد کریں اور اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ جی شاکر بھائی۔ جی سلمان بھائی، سب سے پہلے ہم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جرنی کس طریقے سے شروع کری، یعنی یوٹیوب چینل پر آنا آپ کا یہ کیسے چالو ہوا؟ اصل میں یوٹیوب پر آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، ایک ہمارا کاروبار تھا۔ جو ہم دینی اسلامی پروگرام میں جاتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارا کاروبار ساؤنڈ سسٹم کا ہے، ابھی بھی الحمدللہ وہ کاروبار چل رہا ہے۔ علاقے میں جو جلسے ہوتے ہیں، دینی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں ہمارا ساؤنڈ سسٹم لگتا ہے، اور الحمدللہ کافی اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے ہم ساؤنڈ سسٹم کو مطلب اس کو لگاتے ہیں اور اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ جو شاعر پڑھنے والے آتے ہیں، کلام مطلب جو پڑھتے ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، تو علماء کرام کافی پسند کرتے ہیں۔ تو اسی زمن میں ہم نے سوچا کہ ایک یوٹیوب چینل بنا لیا جائے، کیونکہ لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ سلمان بھائی آپ کی آواز اچھی ہے، ہم اور شاعروں کے کلام سنتے رہتے ہیں، تو آپ اپنی آواز کے کلام یوٹیوب پہ ڈالیں۔ تو ہمارے بھائی ہیں انس رضا صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے ہمیں چینل بنا کے دیا۔ آج میں ان کو استاد مانتا ہوں۔ چینل جب بنا کر دیا تو ہم نے اپنے کلام پڑھنے شروع کر دیے۔ تو بھائی دھیرے دھیرے کلام جب ہم پڑھتے رہے، اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ ایک دو ویڈیو وائرل بھی ہوئی، لوگوں نے پسند کیا۔ تو اسی طریقے سے دھیرے دھیرے جیسا یوٹیوب پر معاملہ چلتا رہا، کیونکہ یوٹیوب پر جو چیز وائرل ہوتی ہے، نعت شریف وائرل ہوتی ہے، تو ہم نعت شریف ڈالتے رہے۔ تو اسی طریقے سے دھیرے دھیرے آج یہ جرنی ہماری الحمدللہ یوٹیوب پر 12,56,000 ہمارے سبسکرائبر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت بڑی تعداد، مطلب بہت زیادہ لوگ جن سے جڑے ہوئے ہیں۔ سلمان بھائی، آپ مطلب آپ کا کون سا علاقہ، کہاں پر رہتے ہیں آپ، یہ بھی بتلا دیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ جاننا چاہتے ہیں کہاں پر رہتے ہیں۔ یہ تو میں نے الحمدللہ اپنی کافی ساری ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ ہم اتر پردیش کے ضلع امروہہ میں رہتے ہیں۔ یو پی کا ایک ضلع ہے، بڑا مشہور ضلع ہے امروہہ۔ امروہہ میں ہی ہمارا گاؤں پڑتا ہے، ککرالی مافی گاؤں کا نام ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں کے ہم رہنے والے ہیں، اور فی الحال ہماری پیدائش ہے وہ یہیں کی ہے، ہم یہیں پر رہتے ہیں الحمدللہ، اور یہیں پر ہم نے اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا ہے۔ آپ کی آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے، ہماری بھی آڈینس اور آپ کی بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی شادی وغیرہ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہاں الحمدللہ۔ اچھا، میری شادی کو تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں۔ میرے پاس شادی کہاں سے ہوئی ہے؟ ہمارا ضلع امروہہ میں ہی ایک قصبہ ہے، شہر مان لیجئے، منڈی دھنورا کے نام سے۔ تو منڈی دھنورا کی ہماری سسرال ہے، اور دوسری بات ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک 5 سال کا بیٹا ہے اور ایک 8 سال کی بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب ہے۔ دیکھیے، اب جو خاص مقصد ہے ہمارا، یہ تو آپ نے جان لیا سلمان بھائی کے بارے میں،
لیکن جو خاص مقصد یہاں پر آنے کا تھا ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عالم دین ہے جن کو دنیا مولانا قمر غنی عثمانی کے نام سے جانتی ہے. رونا آ جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ان کی ویڈیو، ان کے بارے میں سنتا ہوں یوٹیوب پر کہ 1000 سے بھی زیادہ دن ہو گئے کہ حضرت جیل کے اندر بند ہیں. ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی تھی، کچھ کتے اسلام پر بھونک رہے تھے، مولانا قمر غنی عثمانی نے آواز اٹھائی تھی. مولانا قمر غنی عثمانی 1000 دن سے زیادہ جیل کے اندر بند ہیں، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت جیل کے اندر ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا علاج بھی نہیں ہو رہا ہے صحیح طریقے سے، بیمار ہیں حضرت، اور پھر ان کو جس جگہ پر رکھا جا رہا ہے بہت ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر رہنا بھی انسان صحیح نہ سمجھے گا. اور اب انہوں نے راشٹرپتی کو ایک پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے شکایتیں لکھی ہیں کہ ATS کے کہنے پر جیل کے اندر ان کو ٹارچر کیا جا رہا، پریشان کیا جا رہا حضرت. تو ہم نے سلمان اظہری صاحب کے لیے آواز اٹھائی. آپ کیا کہنا چاہیں گے مولانا قمر غنی عثمانی کے؟ مولانا قمر غنی عثمانی کو میرا دل سے سلام ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے اسلام کے اوپر آج کچھ لوگ اس طریقے سے ٹپڑی کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. مفتی سلمان اظہری صاحب کی کیا خطا تھی؟ انہوں نے اسرائیل کا معاملہ کچھ چل رہا تھا ایسے ہی کچھ، جو ظلم جہاں بھی بھیا ہوگا تو اس کے خلاف تو تم بھی بولو گے، کوئی بھی بولے گا یا ظلم کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک جملہ منہ سے نکالا، وہ بھی ہندوستان کے کسی پرسن کے لیے نہیں نکالا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی ایک جملہ نکالنے کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو فٹ کر لیا گیا ہندوستان کے کچھ لوگوں نے، کچھ نفرتی لوگوں نے جو ہندوستان میں نفرت بونے کا کام کرتے ہیں. ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور سکون ہوتا فرمائے. لیکن اب مولانا قمر غنی عثمانی میرے عزیزوں، انہیں بھی ناموس رسالت کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا میرے عزیز، اور اسی وجہ سے آج وہ جیل کے اندر ہیں. تو میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے چینل پر الحمدللہ ہم نے کئی مرتبہ لائیو آ کر بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کروائی تھی، اور آج یہ دعاؤں کا اس علاج مفتی سلمان اظہری الحمدللہ باعزت نکلے اور اپنے گھر ہیں. جس طریقے سے آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کی ہے، اسی طریقے سے اسی انداز میں اپنے آپ سے، خود سے، اپنے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کرائیں مفتی یعنی مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے. اور مولانا قمر غنی عثمانی صاحب انشاءاللہ آپ دیکھنا ایک دن وہ آئے گا جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری باہر آئے ہیں، مولانا قمر غنی عثمانی بھی ہمارا ایمان کہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت دعا تو ہمارا جو ہے ایک کام ہے دعا کا بھی، لیکن ہمیں زمینی سطح پر اتر کر بھی کام کرنا ہوا، کیونکہ صرف دعا ہی سے کام نہ چلے گا، ہمیں سیریس ہونا پڑے گا. جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے ہم سیریس تھے، ہم نے جو ہے جگہ جگہ آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائے اور ہر طریقے سے کوشش کی، کرتے ہی رہے جب تک وہ حضرت باہر نہ نکلے. 7-8 مہینے میں حضرت نکلے تھے جیل سے باہر، لیکن کوششیں ہم کرتے رہے، ہر دن دعائیں بھی کرتے تھے، ٹرینڈ چلاتے تھے اور سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل کرتے تھے، لیکن مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے کوئی سیریس نظر نہیں آتا. میرا یہی کہنا ہے، میں اسی بات کو کہتا ابھی آپ سے کہ جس طریقے سے ہم نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اتنے ایسے کام کیے ہمارے وکیل حضرات نے، جو بڑے بڑے وکیل تھے، وہ میں نے خود ایک انٹرویو میں سنا تھا کہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دل سے اور بالکل فی سبیل اللہ وہ کیس لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی جتنے بھی ٹیم کے لوگ ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وکیل حضرات نے مفتی سلمان اظہری کے لیے کوشش کی، ویسے ہی مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی کوششیں کریں، اور ہم تم سب مل کر کے الحمدللہ جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری کے لیے ہم نے آواز اٹھائی، ایسے ہی ہمیں آواز مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم اپنے حق کی آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب نے کوئی بھی دنگا فساد بھڑکانے کی کوشش والا بیان نہیں دیا میرے عزیز. ہاں، ہمارے آقا کی عظمت کے لیے بولے ہیں وہ، اور ہمارے آقا کی عظمت ایسی ہے، میں بھی کھلے اعلان سے کہتا ہوں، ہمارے آقا کی عظمت کو کوئی انگلی اٹھائے گا تو یہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا. ہمیں بھلا برا کہہ لو، ہمیں مار دو، کاٹ ڈالو، لیکن اگر ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہوگی تو مسلمان یہ برداشت نہیں کرے گا. حق بات ہے جی. دیکھیے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب بھی عالم دین ہی ہیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب بھی عالم دین تھے. الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی دعائیں رہیں اور کوششیں رہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب جیل سے باہر آئے، اللہ کا فضل رہا. لیکن ہم مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے سیریس نظر نہیں آتے. ہمارے علماء کرام بھی کچھ ہیں جو ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، وہ کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد میں لوگ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھولے ہوئے ہیں. حالانکہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب نے بہت بڑی قربانی دی ہے. 1000 دن ہو گئے جیل کے اندر بند ہیں گے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. رونا آ جاتا ہے کبھی کبھی ویڈیو دیکھتا ہوں میں ان کی یوٹیوب پر، تو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آڈینس کی ذمہ داری ہے،
جتنے بھی مسلمان ہمیں دیکھتے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو وائرل بھی کریں اور سوشل میڈیا پر جہاں تک ہے ایکٹیو رہیں اور آواز اٹھاتے رہیں. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے. ٹویٹر پہ جا کر ٹرینڈ چلائیں اور ہر جگہ ریلیز مولانا قمر غنی عثمانی لکھیں اور خاص طور پر ہمارے علماء کرام کو جاگرک کریں. ہمارے علماء کرام بہت سے ہیں جو ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے علماء کرام جو ہیں جاگرک نہیں ہیں. شاکر بھائی میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں خاص کر اپنے علماء کرام کے لیے بڑی عزت کے ساتھ میں, اگر ہمارے علماء کرام مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے پورے ہندوستان کے ایک بہترین عالم دین کے لیے تمام ہندوستانی جتنے بھی علماء ہیں یہ طریقے سے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے اگر یہ آواز اٹھانے لگے نا انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی بہت جلدی باہر آ جائیں گے. بہت جلد آ جائیں گے. صرف علماء کرام آگے آ جائیں, جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں اگر جاگرک ہو کر آواز اٹھائیں, وہ بھی سمویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ ہم روڈوں پہ نکل آئیں, بوال مچائیں, یہ کریں وہ کریں, کچھ نہیں. سمویدھان کے دائرے میں رہ کر جس طریقے سے قانون نے ہمیں اجازت دی ہے اس طریقے سے ہم آواز اٹھائیں تو مولانا قمر غنی عثمانی بھی بہت جلد ہمارے آپ کے بیچ ہوں گے نا سلمان بھائی. اور بالکل انشاءاللہ تعالی واقعی مولانا قمر غنی عثمانی ہمارے تمہارے سب کے بیچ میں ہوں گے جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری صاحب باہر آئے. انشاءاللہ میں بس یہی دعا کرنا چاہتا ہوں, آخر میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جس طریقے سے مولا تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو بری کیا ہے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی بری کر. رونا آ جاتا ہے بھائیوں. سلمان بھائی بہت دل کے مخلص آدمی ہیں اور سارے مسلمانوں کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. ایک عالم دین کے لیے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر دکھ ہونا چاہیے کہ وہ جیل کے اندر, چاہے مولانا قمر غنی عثمانی ہے یا کوئی اور بھی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں جاگرک رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم سلمان بھائی سے آپ کو روبرو کرائیں, کچھ ان کے بارے میں جانکاری آپ کو دیں, اور خاص مقصد تھا مولانا قمر غنی عثمانی کے بارے میں. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں, اپنے دوستوں تک لائک کریں, اور اس ویڈیو کو اپنے ان تمام علماء کرام تک شیئر کر دیں جو ہے غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی جیل کے اندر ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں.